खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि क्या हमारी दुआएं खुदा के इरादे को बदल देती हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, मेरी आप सबसे मोतबाना इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब आप खुदा के जिंदा कलाम से बरकत पाएं तो इसको आगे शेयर करें ताकि आपके तवस्सुत से वो लोग भी बरकत पा सकें। आज हम देखेंगे कि क्या हमारी दुआएं जो हैं वो खुदा के इरादे को बदल देती हैं। मैं कहीं विजिट पे गया हुआ था, तो मैं जब वहां पहुंचा तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि हमारी दुआएं जो हैं क्या खुदा उनको सुनता है और वो हमारी दुआओं का जो असर है खुदा के इरादों को बदल देता है, या जो खुदा ने हमारी जिंदगी में लिख दिया है वो होकर रहना है। मैं जब उनकी ये बातों को सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि इनको जानने की जरूरत है कि खुदा दुआओं का सुनने वाला है और खुदा दुआ को सुनकर अपने इरादे को बदल देता है। हम मुकद्दस यूना का वाकया देखते हैं पुराने अहदनामे में कि जब खुदा ने मुकद्दस यूना से कहा कि जा और तू नैनवा में जाकर मनादी कर, तौबा की, ताकि मैं उनके उस तौबा को जब सुनूं तो मैं अपने इरादे को बदल दूं। हम देखते हैं कि यूना जानता था कि खुदा रब्बुल फवाज है, वो कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ते में गनी खुदा है, वो माफ कर देने वाला खुदा है। यूना नहीं चाहता था कि वो नैनवा की तरफ जाए, बल्कि वो एक और शहर की तरफ जाना चाहता था। हम इस वाकया को देखते हैं कि वहां पे खुदा ने एक मछली को मुकर्रर किया और जब यूना उसके पेट के अंदर है, अजीजो याद रखें, ऐसा नहीं कि जो खुदा ने कह दिया, जो खुदा ने लिख दिया वही हमारी किस्मत है। अगर यूना खुदा से दुआ ना करता तो वो कभी भी दोबारा बहाल ना होता और वो दोबारा आकर लोगों को और खुदा के कहने के मुताबिक मनादी ना करता, क्योंकि उसने मछली के पेट के अंदर कलामे मुकद्दस में लिखा है कि उसने अपने मुंह को मुकद्दस हैकल की तरफ रुख किया और इस बात पर ईमान रखा कि खुदा दुआओं को सुनता है और वो अपने इरादे को बदल देता है। यूना ने जब दुआ की तो खुदा ने मछली को हुक्म दिया और वो उसको खुशकी पर छोड़ गई। हम देखते हैं कि यूना जब नैनवा शहर को गया तो वहां पे उसने तौबा की, जब मनादी की, जब उसने वहां पे बताया कि खुदा पूरे शहर नैनवा को तबाह बर्बाद करने वाला है, खुदा
اس پورے شہر کو صفائے ہستی سے مٹانے والا ہے. سو وہ اس کی بات پر توجہ کرتے ہیں, وہ توبہ کرتے ہیں, وہ خدا کے آگے عاجز ہو جاتے ہیں, وہ خدا کے سامنے گھٹنوں پر آ جاتے ہیں, اور وہ اپنے اندر جتنے بھی بت ہوتے ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں. وہ خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات عزیزو جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, انہوں نے توبہ تو کی لیکن ساتھ انہوں نے روزہ رکھا, اور پھر روزہ رکھ کے خدائے عظیم سے دعا کی, اور خدا نے ان کی دعاؤں کو سنا اور اپنے ارادے کو خدا نے ملتوی کر دیا. سو یاد رکھیں, ایسا نہیں کہ جو خدا نے لکھ دیا, جو ہماری قسمت میں خدا نے کر دیا وہی ہوگا, ایسا نہیں, کیونکہ خدا دعائیں سن کر اپنے ارادے کو بدل دیتا ہے. سو جب وہ دعائیں کر رہے تھے خدا نے انہیں بحال کیا, اور خدا نے نینوا شہر کو 1 صدی تک تباہ و برباد نہیں کیا, محض ان کی دعاؤں کی وجہ سے. دوسرا ہم واقعہ پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ جب قوم اسرائیل خدا کے حضور ہر روز دعا کر رہی تھی تو خدا نے مقدس موسیٰ کو پیدا کیا, اور قوم اسرائیل دعا کرتی جا رہی ہے کہ خداوند ہمیں غلامی کے گھر سے نجات دے, خداوند ہمیں یہاں سے رہائی دے, کیونکہ تیرے وعدے ہیں کہ تو ہمیں وعدے کا ملک دے گا, پرامس لینڈ دے گا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس موسیٰ 40 سال فرعون کے محل میں رہتا ہے, اور وہ سارے امول کو حاصل کرتا ہے, علوم کو, اور وہ اس نے بادشاہ بننا ہوتا ہے. لیکن جب خدا اس کو چنتا ہے, اس کو ملک مدیان میں لے جاتا ہے, اور 40 سال اس نے بھیڑ اور بکریوں کو چرایا, اور خدا اسے سکھاتا رہا. اور یاد رکھیں, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ خدا دعائیں سن کر اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے. سو خدا نے جب موسیٰ کو واپس اسرائیل کو بھیجا, ان کی دعاؤں کو خدا نے سنا, اور خدا نے قوم اسرائیل کو بلند بازو سے نکال کر وعدے کے ملک میں بسایا. عزیزو, یہ کہنا کہ جو ہماری قسمت میں لکھ دیا خدا نے وہ ہو کے رہنا ہے, میں آپ کو بتانا چاہوں گا, کئی ایک مرتبہ ہم ہاسپٹلز کا وزٹ کرتے ہیں اپنے عزیز و قارب کو, کئی ایک مرتبہ جب وہ ہاسپٹلائز ہوتے ہیں ہم وزٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ٹریٹمنٹ کر چکا, اب دعا کریں تاکہ یہ شخص جو ہے یہ بچ سکے اور زندگی کو حاصل کر سکے, تب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ خدا کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, منت کرتے ہیں, اور کئی ایک مرتبہ خدا اپنے ارادے کو ترک کر دیتا ہے دعاؤں کی وجہ سے. پچھلے میسیج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا قبول ہونے کے 3 سٹیپ ہیں. نمبر 1 دعا کا قبول ہونا, نمبر 2 دعا کا قبول نہ ہونا, اور نمبر 3 اس دعا کو قبول ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں. ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا, پاسب کیا خدا میری دعاؤں کا خدا پر کوئی اثر ہوتا ہوگا, کیا خدا میری کوئی دعا کو سنتا ہوگا, یا جو سسٹمیٹیکلی اس نے لکھ دیا ہے جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ملنا جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ کو مل کر ہی رہنا ہے. میں اس کو بتانے لگا کہ عزیزو, میرے پیارے بھائی, خدا جب انسان پر مہربان ہوتا ہے تو اس میں 1 سال بھی لگ سکتا ہے, 10 سال بھی لگ سکتے ہیں, 40 سال بھی لگ سکتے ہیں. جیسے مقدس موسیٰ کو ان بیابانوں میں خدا نے 40 سال انتظار کروایا, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری ساری چیزیں ہو جائیں.
میں آپ سب سے بڑی عاجزانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا نصیب ہے، کیا یہ خدا نے میرے لیے یہ لکھا ہے، آپ اپنی دعا کو بڑھا دیجئے، دعا میں زیادہ ٹھہرنا شروع کر دیجئے۔ یاد رکھیں کہ خدا وقت پر مہیا کرے گا اور خداوند آپ کو بحال کرے گا۔ سو خدا کے اس زندہ کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔